بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آج کے حالات بدل رہے ہیں دیکھ کر معلوم یوں ہوتا ہے کہ قیامت بالکل نزدیک ہی ہے۔ جس طرح یہ بات ہوا کی طرح پھیل رہی ہے کہ کس طرح اسرائیل ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، بس اسی طرح یہ بات تو آگ کی طرح پھیل رہی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں عرب ممالک بھی کس طرح پیش ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ حرم شریف کے امام نے خطبہ جمعہ میں ایک بات ایسی کہہ دی ہے کہ جس سے ساری مسلم دنیا میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اب عبد الرحمن السدیس نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ اسلام محبت سکھاتا ہے، نفرت نہیں۔ چلو بات تو ٹھیک ہے، مگر محبت کس سے؟ اب سعودی خود چاہتی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کو جوڑیں، مگر اب کس طرح؟ تو اب انہیں ایک راستہ مل گیا ہے کہ کس طرح اسے محبت اور تعلقات کو جائز ثابت کیا جائے، تو انہیں راستہ مل گیا۔ اب اسلام کی آڑ میں یہ اپنا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے غیروں سے میل ملاپ اور بزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر میل ملاپ کی آڑ میں غیروں کی طرح ہو جانا اور خود کو ان کے حوالے کر دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، مگر اسی ڈیولپمنٹ کی آڑ میں خود کا کلچر تبدیل کرنا یہ غلط ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہودی اسلام کا کھلا دشمن ہے کہ وہ آئے دن کس طرح اسلام کے خلاف نئے پروپیگنڈاز کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں اسلام کا ان کے ساتھ ملنا قطعی درست نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی۔ مگر عبد الرحمن السدیس کا ایک حدیث پاک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ اناج کے بدلے اپنی زرع ایک یہودی کی یہاں گروی رکھی تھی، اس کے حوالے سے یوں کہنا کہ غیروں کے ساتھ بزنس اور ادر ڈیلز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ یہ اسلام کے خلاف بغاوت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث کو کہیں بھی چسپا کر کے اپنا مطلب نکالنا کوئی ان سے سیکھے۔ بس اب ہوگا کیا کہ عام بھولے بھالے لوگ اس سے گمراہ ہو کر اسرائیل کو سپورٹ کریں گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس طرح اسلام کے دشمن کی تعریف کرنا سراسر غداری ہے۔ بس اسی لیے کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ کسی وہابی امام کے پیچھے، مخصوصاً حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بس یہی وجہ ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ لوگ بھی خود یہودیوں کی قوم سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وأظهرت المتغيرات خطورة هذه الأطروحات على الأوطان والمجتمعات، فلطالما انخدع بها الدهماء في اجتزاء وانتقائية للنصوص الشرعية، فعلى الأمة جمعاء شد ركابها صوب العناية بتصحيح العقيدة الإسلامية وتنقيتها مما خالطها من المعتقدات المغلوطة والمشبوهة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من هذه التنبيهات المفيدة في مسائل العقيدة نبراسا لكم في حياتكم تسعدوا في دنياكم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے، اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو UN کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں، وہیں سے معاملات طے کرواؤ۔ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگ و دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو، تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے۔ جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا۔